اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی۔ آغاز میں کہا یا بنی اسرائیل، بنی کہتے ہیں بیٹے کو، عربی زبان میں بیٹوں کے لیے لفظ بنی آتا، اسرائیل کے بیٹے یا اسرائیل کے بیٹوں۔ یہ جو لفظ اسرائیل ہے اس کے بارے میں علماء مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، لفظ اسراء اور لفظ ایل۔ عبرانی زبان میں الہ کے لیے لفظ ایل کہا جاتا ہے، یا لفظ ایل جو ہے اللہ کے لیے بھی ایل، الہ کے لیے اللہ کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ ایل، الف یا لام۔ اسراء کا معنی ہے عبد، تو پھر اسرائیل کا معنی کیا ہوا؟ عبداللہ عربی زبان میں۔ اب آپ اس کا معنی دیکھیں، یا بنی اسرائیل، اے عبداللہ کے بیٹو۔ تو اسرائیل لقب تھا حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا، تو پھر یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے سارے یہودی جو تھے، قوم موسیٰ علیہ السلام، قوم عیسیٰ علیہ السلام، سارا سلسلہ پھر وہیں سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو بالخصوص اس آیہ مقدسہ میں اولاد یعقوب سے خطاب ہو رہا ہے کہ ان نعمتوں کو یاد کرو جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی۔ اب وہ نعمتیں کون سی تھیں؟ آج صرف ہم ان نعمتوں کا تذکرہ کرتے۔ پہلی نعمت، اللہ تعالیٰ نے پہلا انعام یہ کیا کہ انہیں ان کے زمانے میں تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ یہ اللہ کی طرف سے پہلا انعام تھا۔ یہ بڑی فضیلت چھوٹی سی نہیں ہے کہ سارے جہان والوں پر انہیں فضیلت دینا، فرمایا یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو میں نے تمہیں عطا کی۔ دوسرا، اسی میں وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ نے علم کی بنیاد پر انہیں ساری دنیا میں ممتاز کر دیا اس زمانے تک کے لیے، یہ پہلا مرتبہ۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون کے عذاب سے بچایا، اس کے عذاب سے نجات دی، قرآن کریم میں اس کے بارے میں بھی ذکر کیا۔ تیسرا، ان کے لیے سمندر کو پھاڑ دیا گیا، سمندر کا سینہ چیر کے ان کے لیے راستہ بنایا گیا اور انہیں گزارا گیا۔ چوتھا، باوجود اس کے کہ انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، شرک کیا تھا، اللہ نے ان کے اس گناہ کو بھی معاف کر دیا، چلو بچھڑے کی پوجا کرنے کے بعد بھی تمہارے لیے معافی کا اعلان ہے۔ 4 نعمتیں۔ 5واں انعام، کتاب اور فرقان سے انہیں نوازا گیا، کتاب فرقان سے انہیں نوازا گیا۔ 6، ہم آگے چل کے یہ پڑھیں گے، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ان سے ان کی قوم نے کہا ہمیں کیا پتہ تم کیا کر کے آتے ہو، اللہ سے باتیں کر کے آتے کوہ طور پر، ہمیں تو نہیں پتہ، ہمیں بھی لے کر چلو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے چند لوگ جو تھے ان کو منتخب کیا، انہیں لے کے چلے گئے پہاڑ پہ، وہاں اللہ سے ہم کلام ہوئے تو قوم والے کہنے لگے ہمیں کیا پتہ کون تھا۔ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، یہ سارے کے سارے مر گئے جنہیں موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی یا اللہ ان کو مارنا ہی تھا تو پہلے مار دیتا، میرے ساتھ آنے کے بعد ان کو مارا، میں جا کے قوم والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، قوم والے کہیں گے دیکھا یہ اللہ کا کلام سنانے کے مارے جن کو لے کر گیا تھا ہم سب کو مار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا شرف، فضیلت، اس کا خیال کرتے ہوئے ان کو مرنے کے بعد زندہ کر دی، مرنے کے بعد ان کو زندگی عطا فرمائی۔ 7واں، یہ اس حوالے سے پوری دنیا میں ممتاز ہیں کہ ان کے اوپر بادلوں نے سایہ کیا۔ پھر 8واں، من و سلوہ ان کے لیے نازل کیا گیا، کچھ بھی کرنا نہیں پڑتا، بیٹھے بٹھائے صبح و شام کھانا ان کے لیے آ جاتا۔ پھر پانی کے 12 چشمے ان کے لیے ظاہر کیے گئے۔ 10واں، مسلسل انبیاء علیہ السلام ان میں تشریف لاتے رہے، یہ چھوٹی سی بات نہیں۔ 11ویں، اللہ نے انہیں بادشاہت سے نوازا۔ 12، ایسی نعمتیں انہیں دی گئیں جو اس وقت تک دنیا میں کسی کو دی نہیں گئی تھی۔ یہ 12 نعمتوں کا تذکرہ اللہ نے فرمایا، اے یعقوب کے بیٹو اذکروا نعمتی، میری نعمتوں کو یاد تو کرو، انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی ہیں۔ اب وہ کتنی نعمتیں ہیں جو آج ہم نے پڑھی؟ 12 نعمتیں، کہ ان کو پورے زمانے پر فضیلت دی، ان کے لیے فرعون کے عذاب سے ان کو نجات دی، سمندر ان کے لیے پھاڑا گیا،
بچڑے کی پوجا کرنے کے بعد ان کو معاف کیا گیا، مرنے کے بعد ان کو زندہ کیا گیا، بادلوں نے ان پر سایہ کیا، کرنا کچھ بھی نہیں پڑتا تھا۔ من و سلوہ ان کے لیے اتارا گیا، پانی کے 12 چشمے ان کے لیے ظاہر کیے گئے، انبیاء مسلسل ان میں آتے رہے، بادشاہ سے انہیں نوازا گیا، اور وہ نعمتیں جو انہیں ملی ان دنیا میں کسی کو سے ان نعمتوں سے سرفراز نہیں کیا گیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے بارے میں انہیں فرما رہا ہے، ان نعمتوں کو کم از کم یاد کر لو جو میں نے تمہیں دی۔ اللہ سے دعا کرے وہ جو نعمتیں ہوتی نا، قرآن فرما رہا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ جو نعمتیں اس کو ملی ہیں اس میں اضافہ ہو جائے تو وہ شکر کی عادت بنا لے، شکر کرنا شروع کرے، ان نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں فرمایا میری نعمتوں کو یاد کرو۔ یاد کرنے کا معنی کیا ہے؟ میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، میں نے تمہیں اتنا نوازا۔ آگے پھر انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہمیں ہمیشہ نعمت کی ناشکری سے محفوظ فرمائے، ہم کبھی بھی اس کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والے نہ بنیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، تم شکر گزار بنو تو وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا۔ کتنا حسین جملہ ہے، ما یفعل اللہ، اللہ کیا کرے گا بعذابکم، وہ عذاب دے کے تمہیں کیا کرے گا۔ بھئی وہ باری تعالیٰ خالق مالک تمہیں مار کے کیا ملے گا اس کو۔ اگر تم شکر گزار بنو تو وہ کبھی تمہیں عذاب سے دو چار نہیں کرے گا۔ اللہ سے دعا کرے کہ باری تعالیٰ ہمیشہ ہمیں وہ زبان عطا کرے، ہمیں وہ دل عطا کرے جو جب بھی دھڑکے، جب بھی زبان کھلے اس کے شکر میں کھلے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔